الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. ہمارا یہ کورس اس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر 13 ہے. آج انشاءاللہ ہم سورہ رات کو مکمل کریں گے اور آیت نمبر 18 سے لے کے سورہ رات کے آخر تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور سورہ ابراہیم بھی شروع کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے. کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے. پہلا صفحہ ہے یہ سورہ رعد، صفحہ نمبر 252، پارہ نمبر 13 ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 ہے، اور اس صفحے کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں. پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے استجابوا، کہ جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے قبول کیا. استجابوا جواب اسی سے ہے، اور یہ باب کون سا ہے؟ استغفار والا ہے. استغفر یستغفر سے یہ کمزور چپٹر ہے. استجابوا تو مطلب اس کا کیا ہے کہ جنہوں نے قبول کیا. استجابوا قبول کیا انہوں نے، لربہم اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کی بات کو انہوں نے قبول کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی، ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، ان کے لیے بلائی ہے. اور الحسنی سے مراد کیا ہے؟ جنت. تو رب کا حکم جو مانتے ہیں ان کے لیے بلائی ہے، ان کے لیے جنت ہے. اور جو رب کا حکم نہیں مانتے ان کے لیے کیا ہے؟ والذین، اور جو لوگ لم یستجیبوا، جنہوں نے نہیں جواب دیا اپنے رب کو، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے اپنے رب کی بات، اپنے رب کا حکم نہیں مانا، ان کے لیے اب ان کے لیے کیا ہے کہ لو اگر ان لہم، کہ ہو اگر ان کے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ، اور اس جیسا، معہ، اس کے ساتھ، یعنی زمین کے سارے خزانے اگر ان کو مل جائیں، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنا بھی مال ہے، سب کچھ ان کو مل جائے، اور اس کے برابر اور بھی اگر ان کو مل جائے تو کیا ہوگا؟ لفتدوا بہ، لفتدوا، وہ ضرور جو ہے وہ فدیے میں دے دیں گے، بہ، اس کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے، زمین میں جو کچھ ہے اگر ان کے پاس ہو اور اس کے برابر اور بھی اگر ان کو مل جائے تو وہ ضرور اپنے رب کے سامنے اس کو پیش کر دیں گے، اپنے رب کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. اولئک لہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے ہے سوء الحساب، برا حساب. ایسے جو لوگ ہیں ان کا حساب کیسا ہونے والا ہے؟ بڑا برا حساب ان کا ہونے والا ہے. تو برے حساب سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کا ہر چھوٹے بڑے گناہ پہ اس کا محاسبہ ہو اور اس کی پکڑ ہو. لیکن زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جو کچھ زمین میں اگر ان کے پاس ان کو حاصل ہو جائے، ان کو مل جائے، اور اس جیسا اور بھی، تو کیا ان سے قبول کیا جائے گا؟ نہیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور وہ کیسا ہے؟ وہ بئس المہاد، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. بئس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا، اور اس کے مقابلے میں نعمہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا. آیت نمبر 19 میں علم و عقل والے، ان کی مثال دی گئی ہے، علم اور عقل والوں کی اور جاہل اور نابینا کی. مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ آپس میں برابر نہیں ہیں. ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس عقل ہے، اور جو قرآن کی صداقت کو مانتا ہے، قرآن کا اقرار کرتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے کہ جو اعمى ہے، جو اندھا ہے، نابینا ہے. اور اس سے مراد کون ہے؟ جو انکار کرنے والا ہے،
جو قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن، کیا پس وہ، یعلم جو جانتا ہے، انما انزل یہ کہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ اے نبی، اے پیغمبر، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ برحق ہے، یعنی قرآن کی صداقت کا وہ اقرار کرتا ہے۔ کمن ہوا اعمی، کمن کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسے، مانند، من جو، ہوا وہ، اعمی جو اندھا ہے۔ ایک تو یہ شخص ہے جو علم و عقل والا ہے، جو جانتا ہے کہ قرآن برحق ہے، وہ اس اعمی کی طرح ہو سکتا ہے، اس اندھے کی طرح ہو سکتا ہے۔ تو اندھے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جو منکر ہے، جو کافر ہے، جو اندھیروں میں ہے، جو ظلمات میں ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا انما یتذکروا، کہ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، جو عقلوں والے ہیں، جو عقلوں والے ہیں وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اولو الالباب کون ہیں؟ عقلوں والے کون ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ ان کی 8 صفات اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بیان کی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ کہ یوفون، کہ جو ایفا کرتے ہیں، یوفون، اوفا یوفی، یہ اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے۔ یوفون جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، جو اللہ رب العالمین کا جو عہد ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عہد، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا اس پہ عمل کیا جائے، ان کو پورا کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے بچا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عہد میں کیا آتا ہے؟ جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا عہد ہے وہ کیا ہے؟ عہد توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے بچنا۔ تو یہ پہلی صفت ہے، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ نہیں توڑتے المیثاق، پختہ عہد کو۔ دوسری صفت وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، کہ وہ پختہ جو عہد ہوتا ہے اس کو وہ نہیں توڑتے۔ نقد ينقض، اس کا چیپٹر ہے، نصر ینصر، تو فعل مضارع ہے۔ پختہ عہد سے مراد کیا ہے؟ کہ باہمی جو معاہدے ہوتے ہیں، جو باہمی جو وعدے ہوتے ہیں، یہ پختہ عہد میں آتے ہیں، میثاق میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک انسان جو اپنے رب سے جو پختہ عہد کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تیسری صفت والذین، اور وہ لوگ یصلون جو ملاتے ہیں، ما اس چیز کو کہ جو امر اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ یوصل فعل مضارع مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، وصل یصل سے کمزور چیپٹر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اولو الالباب ہیں۔ کہ ان کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے جوڑنے کا تعلق دیا ہے تو ان رشتوں اور ناتوں کو وہ توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے، قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں، قیامت کے دن برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا، کیوں؟ ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کو۔ تو سلیس ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ جو صبر کرتے ہیں، یہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر، ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پہ صبر، گناہوں سے انسان بچتا ہے تو اس پہ صبر، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ صبر، جو مصیبتیں اور جو آزمائشیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں ان پہ صبر۔ اگلی صفت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا۔ وَأَنفَقُوا، اور اس سے اگلی صفت کیا ہے؟ وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا،
سرن کیسے، وہ پوشیدہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، وہ علانیتاً اور علانیہ بھی۔ تو افضل کیا ہے کہ انسان پوشیدہ صدقہ کرے، حدیث کے اندر بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اگر ضرورت ہو اعلانیہ صدقے کی تو اس کی بھی اجازت ہے، وہ بھی جائز ہے اگر ضرورت ہو۔ اور آخری اور 8ویں صفت جو بیان کی ان کی وہ کیا ہے، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی، حسنہ کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، کس چیز کو دور کرتے ہیں، السیئۃ، برائی کو۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں، اس گناہ کو، اس برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ان کو تکلیف دے، اگر کوئی ان کو ایذا پہنچائے، اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے ان کے ساتھ، تو وہ اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، حسن خلق سے پیش آتے ہیں، اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، صبر جمیل سے کام لیتے ہیں، ذاتی عداوتوں اور زیادتیوں میں کیا کرتے ہیں، وہ صبر اور معافی سے کام لیتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، کہ جو گھر کا جو انجام ہے نا، جو اچھا انجام ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اچھا انجام، گھر کا اچھا جو انجام ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس گھر کا اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یعنی انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور وہ اچھا انجام کیا ہے، جنت عدن، جنت عدن ہوگی ان کے لیے، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، یدخلون، وہ اس میں داخل ہوں گے، ان جنتوں میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح، اور جو نیک ہوں گے، من آبائہم، ان کے باپوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، ذریتوں میں سے، تو وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے جو نیک ہوں گے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو بھی نیک ہوں گے، وہ ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ، یدخلون، داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، والملائکۃ، اور ملائکہ فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور انہیں کیا کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بیما صبرتم، بیما یہاں پہ جو با ہے وہ سبب کے معنی میں ہے۔ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، سبب یہ ہے کہ جو تم نے صبر کیا، جو تم دنیا میں صبر سے کام لیتے رہے، جو تم دنیا میں صبر کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے صبر سے تم نے کام لیا، تو یہ آج اس کا بدلہ ہے، اس کی جزا ہے۔ تو کیا کہیں گے، فنعم، پس کتنا ہی اچھا ہے۔ دیکھیے جہنم کے بارے میں کیا فرمایا تھا، بئس المہاد، انتہائی برا ٹھکانہ ہے، لیکن جنت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، فنعم، پس کتنا ہی اچھا ہے، عقبی الدار، آخرت کے گھر کا انجام۔ اس گھر کا انجام جو ہے، جو اچھا انجام ہے، جو بہترین انجام ہے گھر کا، وہ کتنا ہی بہترین ہے، کتنا ہی اچھا ہے۔ اب ان کی آگے صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ یہ جو جہنم میں جانے والے نیک لوگوں کے مقابلے میں جو برے لوگ ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ پہلی صفت کیا بیان ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو عہد اور میثاق میں کیا فرق ہے، عہد عام جو عہد ہوتا ہے، اور میثاق خاص، جس کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے، جس کو بہت زیادہ پختہ کیا جاتا ہے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اگلی صفت، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، کس چیز کو، اس چیز کو کہ جسے امر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بھی اس کا، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، یعنی وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اس چیز کو کاٹتے ہیں کہ جس کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ، اور فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک، انہی کے لیے ہے، لہم اللعنت، انہی کے لیے لعنت ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں، جو برے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑنا، اور قطع رحمی کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر دینا، تعلقات ختم کر دینا، تعلقات کو توڑ دینا اپنے رشتہ داروں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح زمین میں فساد برپا کرنا، تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن پہ لعنت وارد ہوتی ہے، جن پہ لعنت پڑتی ہے۔
اور فرمایا وَلَهُمْ اور انہی کے لیے سوء الدار برا گھر ہے، ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رزق کو پھیلا دینا کسی انسان کے لیے، رزق کو کشادہ کرنا اور اسی طرح رزق کو تنگ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اور جو کفار ہیں ان کی ایک بری صفت کا بیان ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر ہی وہ خوش ہو گئے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک تھوڑا سا ایک سامان کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ یبسطو پھیلا دیتا ہے، باسطہ یبسطو، اس کا چپٹر ہے نصر ینصر۔ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کا رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ویقدر اور اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وَفَرِحُوا اور وہ خوش ہو گئے، فرح یفرح، یہ چیپٹر کون سا ہے؟ سمع یسمع، تو فرحوا وفرحوا تو یہ فعل ماضی ہے، اور وہ خوش ہو گئے کس چیز پہ؟ بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پہ، دنیا کی زندگی پہ ہی وہ خوش ہو گئے۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرتی آخرت میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع مگر ایک متاع کی طرح ہی ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ دو مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا جو خلاصہ ہے اور جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے کہ ایک انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور اپنی انگلی نکالتا ہے، اور انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہوتا ہے وہ دنیا ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو آخرت ہے وہ سمندر کی طرح ہے، جو زیادہ پانی جو سمندر کا ہے وہ گویا کہ وہ آخرت ہے۔ تو یہ مثال ہے۔ اور اس طرح ایک دوسری مثال حدیث کے اندر بیان کی گئی دنیا اور آخرت کے موازنے کے لیے، اور دنیا کی مثال بیان کرنے کے لیے کہ جیسے ایک بکری کا مردہ بچہ ہو اور اس کو پھینک دیا گیا ہو، اب جو مالک ہے وہ اس مردہ بچے کے اندر کتنا بے رغبت ہوگا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور مالک کے ہاں اس مردہ جو بکری کا جو بچہ ہے اس کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیا ایسے ہے کہ جیسے بکری کا مردہ بچہ ہے کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، کافروں کا ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ کافروں کا ایک اعتراض، اور وہ اکثر یہ اعتراض کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی ایسی کوئی کیوں نہیں اترتی کہ جیسے پچھلے پیغمبروں پہ اترتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی عطا فرمائی، ید بیضا اور لاٹھی، اور جو سانپ بن گئی، جو ایسے معجزات کے جو دیکھے جانے والے تھے، جو محسوس ہوتے تھے، جو مشاہدے میں آتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو اس طرح کی نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہتے تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اس آیت کے اندر بھی ان کا وہی نشانی کا مطالبہ، اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ، وَيَقُولُ اور کہتے ہیں، قَالَ يَقُولُ یہ نصر ینصر سے یہ کمزور چپٹر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں انزل نازل کی گئی علیہ ان پر، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کوئی آیت، کوئی نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے اللہ تعالی چاہتا ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من انابا جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کی وجہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان لانے کی جستجو ہی نہیں ہے،
تم ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اگر نشانی تمہیں عطا کر بھی دی جائے پھر بھی تم نے ایمان نہیں لانا۔ حالانکہ اگر نشانی کا تم مطالبہ کر رہے ہو، معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، تو قرآن سے بڑھ کر اور معجزہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک صورت بنا کر لانے کا تمہیں چیلنج دیا گیا ہے لیکن تم وہ نہیں بنا سکے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی تم چاہتے ہو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن رہتے ہیں، اور مطمئن رہتے ہیں قلوبہم، ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا رہتے ہیں؟ مطمئن رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، ایک بہت بڑی عظیم حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا اگر سکون چاہتے ہو، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ فرمایا الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی تطمئن، مطمئن رہتے ہیں، القلوب، دل۔ تو یہ چیپٹر کون سا؟ اطمئن یطمئن، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو ذکر سے مراد یہاں پہ کوئی زبانی ذکر نہیں ہے کہ صرف زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نہیں، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کافی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد جیسے نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہ نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ حج بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور روزہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ذکر کا جو معنی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ وسیع ہے، توحید سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح نفلی نماز، اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض، ان کو سر انجام دینا، ان کو پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اطمینان چاہتا ہے اور دل کا سکون چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو وہ لازم پکڑ لے۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا؟ طوبی لہم، ان کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ سے کیا مراد ہے؟ طوبہ سے اس کا ایک مطلب خوشحالی ہے، اور ایک اس کا مطلب ہے جنت کے اندر ایک درخت ہے طوبہ۔ حدیث کے اندر جیسے آتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے طوبہ ہے، اور وہ حسن مآب، اور ان کے لیے اچھا اور بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جنت ہے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ، ہم کثرت سے ہم نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہم کثرت سے کریں، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور مقصد بعثت کا ذکر فرمایا، اور کفار کے کفر کا ذکر کیا۔ تو آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے بھیجا آپ کو، فی امتن، ایک امت میں، ایک گروہ میں، کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یعنی کہ جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول بھیجے، اسی طرح ہم نے آپ کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فی امتن، ایک ایسی امت میں، ایک ایسے گروہ میں، قد، تحقیق، خلط، گزر چکی، من قبلہا، اس سے پہلے، یعنی اس امت سے پہلے، امم، کئی امتیں اس امت سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، اس گروہ سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گروہ میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسے گروہ میں مبعوث کیا ہے، ایسے گروہ میں بھیجا ہے کہ جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کی امتیں گزر چکی ہیں کہ جن میں ہم نے رسول بھیجے تھے، یعنی آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں۔ اور بتلانا مشرکین اور کفار کو مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لِتَتْلُوَ، تاکہ آپ تلاوت کریں، تلا یتلو سے کمزور چیپٹر ہے یہ، تلا یتلو، لِتَتْلُوَ، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم، ان پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ آپ ان پہ تلاوت کریں، کس چیز کی؟ الذی، اس چیز کی کہ جو اوحینا، ہم نے وحی کی،
الیک آپ کی طرف، یعنی آپ اس چیز کی ان پر تلاوت کریں کہ جو چیز ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اور ان کا کیا حال ہے کفار مکہ کا؟ فرمایا وہم، اور وہ یکفرون، وہ کفر کر رہے ہیں بالرحمن، رحمان کے ساتھ۔ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو رحمان ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو یکفرون فعل مضارع ہے، کفر یکفرو، اس کا چیپٹر کون سے؟ نصر ینصرو۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہوا ربی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا ہو مگر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف متاب میرا لوٹنا ہے۔ یہ متاب اصل میں تھا متابی، تو یا یہاں پہ گر گیا ایک قاعدے کی وجہ سے، تو اسی کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی میرا لوٹنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے توحید کا اقرار اور اس کا جو اظہار ہے وہ توکل سے ہوتا ہے۔ توحید کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کا سارے کا سارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کس کی ذات پہ ہو؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہو۔ جی، تو آیت نمبر 31 میں جواب ہے اس کا کہ جو مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا، اور جو آیت ہم ابھی پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، جس کے ذریعے زمین کو کاٹ دیا جاتا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور مردے زندہ ہو کے بولنا شروع ہو جاتے، تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ یعنی کفار اتنی واضح نشانیاں بھی اگر دیکھ لیں تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ فرمایا ولو، اور اگر ان، یہ کہ قرآن، اگر قرآن کوئی ایسا قرآن ہوتا، سیرت، کہ چلائے جاتے، بہل جبال، اس کے ساتھ جبال یعنی پہاڑ، جبال جبل کی جمع ہے پہاڑ، اور سیرت سیرہ یسیر، یہ باب، یہ کون سے چیپٹر ہے؟ علم یعلم سے، سیرت یہ مجہول پیسیو وائس ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، او یا قطعت، کاٹ دی جاتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، الارض زمین، تو یہ بھی پیسیو وائس سے مجہول ہے، قطع یقطع، اس کا چیپٹر کون سے؟ علم یعلم، او یا کلم کلم بہ الموتیٰ، کہ مردوں کو زندہ کر کے وہ اگر بولنا بھی شروع ہو جاتے، مردے زندہ ہو کے اگر بولنا بھی شروع ہو جاتے، تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، آیت کا یہ جو حصہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے قرآن کی فضیلت پہ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی فضیلت والی کتاب ہے، کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے، کہ جس کو پڑھا جاتا اور اس سے پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے زندہ ہو کے بولنا شروع ہو جاتے، تو وہ یہ قرآن ہوتا۔ یہ تو اس میں قرآن کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے اگر پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائیں، زمین اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مردے بھی اگر زندہ ہو کے بولنا بھی شروع ہو جائیں، یعنی اتنے بڑے بڑے معجزات بھی ان کے سامنے اگر آ جائیں، تو یہاں پہ دیکھیے کلام محذوف ہے، کہ اگر یہ کام ہو جائیں، یہ معجزے اگر ظاہر ہوں، تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ یہ جو عبارت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلام یہ محذوف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بلکہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، الامر، سارے کا سارا جو کام، سارے کا سارا جو معاملہ ہے، وہ للہ جمیعاً، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہے کہ معجزہ کب اتارنا ہے، معجزہ کب دینا ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ اتارے یا نہ اتارے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت کا حصہ رہ گیا، افلم ییأس الذین آمنوا، افلم کیا پس نہیں، ییأس یہاں معنی ہے یعلم کے معنی میں ہے، کیا نہیں جانا ان لوگوں نے، الذین ان لوگوں نے، آمنوا جو ایمان لے آئے، کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ جو ایمان لے آئے،
ان لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا ہوتا، لہدا، تو ضرور ہدایت دے دیتا تھا، الناس، لوگوں کو، جمیعا، سب کے سب کو۔ تو کیا ان لوگوں نے نہیں جانا، کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جو ایمان لے آئے، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات، زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، کون بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی اگر مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کن کہنا تو سارے کے سارے لوگوں نے ایمان لے آنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَزَالُ، اور ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ جو لا ہے، یہ لا نفی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لا یزالو سے مراد یہاں پہ ہمیشگی کے معنی میں ہے، کہ ہمیشہ رہیں گے الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کیا ہوگا ان کے ساتھ، تصیبہم، ان کو پہنچتی رہے گی، بما صنعوا، اس کے سبب کے جو صنعوا، انہوں نے کیا، صنعوا جو انہوں نے کیا، یعنی ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے، ان کے بدلے میں کیا ہوگا، ان کو کیا پہنچتی رہے گی، قاریۃ، سخت آزمائش، سخت مصیبت ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آتا ہی رہے گا۔ او یا تحل، یا وہ مصیبت یا قاریہ، تحل، وہ اترتی رہے گی، قریباً، قریب ہی، من دارہم، ان کے دار، یعنی ان کے گھر کے قریب ہی، یا ان کے گھر کے قریب ہی وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور وہ مصیبت اترتی رہے گی، کہ جس کو دیکھ کے وہ، تاکہ وہ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی، آ جائے، اتا یأتی کمزور چیپٹر ہے اور اس کا مطلب ہے آنا، یہاں تک کہ آ جائے وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی قیامت آ جائے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف، نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد، وعدے کی، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو کیا ہے کہ کفار کے لیے ان کے کفر کے بدلے میں مختلف اور مسلسل عذاب ان پر آتے رہیں گے، کفار پر ان کے کفر کی وجہ سے، بما صنعوا، جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے مختلف اور مسلسل عذاب ان پر آتے رہیں گے۔ آیت نمبر 32 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں، تو ان سے بھی، ان کے جو ان کے جو قوم کے جو لوگ تھے، جو منکرین تھے، جو کفار تھے، وہ ان کے ساتھ بھی مذاق کرتے رہے ہیں، ان کا بھی ٹھٹھا کرتے رہے ہیں۔ تو آپ پہلے رسول نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا تھا، جو آپ سے پہلے پیغمبر تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اُسْتُہْزِئَ، مذاق کیا گیا۔ یہ استہزیہ، یہ پیسیو وائس سے مجہول ہے، اور استہزأ یستہزئ، اس کا چیپٹر ہے استغفر یستغفر۔ تو برسولین، رسولوں کے ساتھ، البتہ تحقیق رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فأملیت، پس میں نے ڈھیل دی، للذین، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی میں ڈھیل دیتا رہا ہوں جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کو، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر ان لوگوں کو جو مذاق اڑانے والے تھے، جو کفر کرنے والے تھے، ان کو ڈھیل دیتا رہا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ ثم اخذتم، اخذ یاخذ، یہ چیپٹر ہے نصر ینصر سے، تو فعل ماضی ہے، اخذت فعل ماضی، پھر میں نے پکڑ لیا، ہم انہیں، فکیف، پس کیسے تھا، فکیف، پس کیسے، کانا تھا، عقاب، عقابی تھا اصل میں، عقابی میری سزا، تو یہاں سے گر گیا۔ تو دیکھ لو، سوچ لو کہ تم اگر میرے پیغمبر کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، تمسخر اڑاتے ہو، تو تم سے پہلے جو لوگ جو گزرے
جب ان کی طرف پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کے، جب ان کی طرف رسول آئے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر دیکھو میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر میرا عذاب ان پر آیا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میرا پھر عقاب جو ہے، میری جو سزا ہے وہ کیسی رہی۔ آیت نمبر 33 میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور یہ جو ان کے معبودان باطل ہیں وہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ سوالی انداز میں پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کہ جو ہر نفس پہ جو نگہبان ہے، جو ہر نفس پہ کیا ہے قائم ہے، جو ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے، جو ہر انسان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی یہ شان ہے کہ وہ ہر نفس پہ قائم ہے، نگران ہے، محافظ ہے، اس کا نگہبان ہے، اور اس کے مقابلے میں ان کے باطل معبودان، جو معبودان باطل ہیں، کیا یہ اور وہ اللہ تعالیٰ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو سوالیہ انداز میں پوچھا گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے افمن، کیا پس جو ہوا وہ قائمون، جو قائم ہے، جو نگرانی کرتا ہے، جو نگہبان ہے، علی کل نفس، ہر نفس پہ، یعنی اللہ تعالیٰ، مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ، بیما کسبت، جو اس نے کمایا، ہر نفس نے جو کمایا۔ کسب کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں جو کسب کا لفظ ہے، کمانا، اس سے مراد اعمال ہوتے ہیں، جو اعمال کمائے انسان نے۔ کوئی کمائی سے مراد یہاں پہ وہ مال کی کمائی نہیں ہے، بلکہ مراد ہے جو اعمال کی جو کمائی، جو اعمال سے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، مطلب کہ اپنے اعمال ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہر نفس پہ قائم ہے، نگہبان ہے، ہر نفس پہ نگرانی کر رہا ہے اس کے اعمال کی، بیما کسبت وجعلوا للہ شرکاء۔ اب مشرکین مکہ کا بیان ہے کہ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء، شریک۔ ان مشرکین مکہ کا کیا حال ہے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا ہے۔ تو یہ جو پہلے گزرا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اب ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جو سن سکتے ہیں، نہ جو چل سکتے ہیں، اگر ان کو پکارا جائے پکار کی نہ جواب دے سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جو اتنی عظیم ذات ہے، کیا ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، سموہم، ان کا ذرا نام تو لو، وہ کون سے تمہارے شریک ہیں، ان کا نام تو ذرا ہمیں بتاؤ۔ تو سمو فعل امر ہے، سم یسمی، اور چیپٹر کون سے؟ علم یعلم سے کمزور چیپٹر ہے، علم یعلم سے کمزور چیپٹر ہے۔ سم یسمی، تسمیہ، نام دینا، اسی سے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وجہ تسمیہ۔ تو سمو فعل امر ہے کہ نام لو، ہم ان کے، کہ جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا رکھا ہے۔ ام، یا تنبئونہ، تم خبر دیتے ہو اس اللہ تعالیٰ کو، بما لا یعلم، اس چیز کی کہ وہ نہیں جانتا، فی الارض، زمین میں۔ یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتاتے ہو کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کو شریک کی خبر دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جو فرمایا کہ تم اس چیز کی خبر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ جو اللہ تعالیٰ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کا اگر کوئی شریک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو اللہ کو، اللہ کے شریکوں کی تم خبر دیتے ہو، حالانکہ اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ ام بظاہر من القول، یا تم ظاہری سی بات کرتے ہو، یا تم ظاہری بات کہہ رہے ہو، ظاہری سی بات کر دیتے ہو۔ تو بظاہر من القول، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زن، بظاہر من القول سے مراد کیا ہے کہ تم ظنی بات کرتے ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ام بظاہر من القول، کہ تم یہ صرف زبان سے یہ تم دعوے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے شریکوں کے، حالانکہ تمہیں بھی اندر سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ زین، مزین کر دیا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کیا چیز ان کے لیے مزین کر دی گئی؟ مکرہم، ان کا مکر،
ان کی چال. یہ لفظی ترجمہ ہوا. تو سلیس ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کا جو مکر ہے، جو ان کے جو برے اعمال ہیں، جو ان کے برے عقائد ہیں، وہ ان کے لیے کیا کر دیے گئے ہیں؟ مزین کر دیے گئے ہیں. بلکہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے جائیں اور وہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے. وہ سمجھے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بڑا ہی اچھا ہے. تو یہ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بدعت ہے دین کے اندر کسی نئی چیز کی ایجاد، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے، فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو بدعت سر انجام دیتا ہے، جو دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، تو وہ کس نظریے سے کر رہا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں بہتر کر رہا ہوں، یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس لیے اس کو توبہ کی توفیق کم ملتی ہے. تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اس کے برے اعمال اچھے بنا کے پیش کر دیے جائیں. تو یہ کون اس کے برے اعمال کو مزین کر دے؟ شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو روک دیا گیا ہے راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے ان کو روک دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس سے ان کو روک دیا گیا ہے. تو سدو، صدّ یسدو، تو یہ سدو جو ہے پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے اور فعل ماضی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہو، پس نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد، کوئی بھی ہدایت دینے والا، کوئی بھی ہدایت دینے والا. دیکھیے جب یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب نفی کی جائے اور اس سے پہلے جو ہے حرف جر من ہو اور بعد والا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، تو اس میں نفی میں بہت عموم پایا جاتا ہے. یعنی فما لہو نہیں ہے اس کے لیے، نفی ہے. من ہاد، کوئی بھی ہدایت دینے والا. تو ہاد اس میں فائل ہے ہدا یہدی سے، ہدا یہدی سے، ہادن یہ اس میں فائل ہے. تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. مشرکین کو عذاب ہے اور متقی جو لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے. لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں ہی ان کے لیے عذاب ہے. ولعذاب الاخرۃ، اور یقیناً جو آخرت کا جو عذاب ہے، اشق، وہ زیادہ سخت ہے. آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے. وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، من واق، کوئی بچانے والا. واق اس میں فائل ہے. دیکھیے وقا یقی سے، وقا فعل ماضی ہے، یقی فعل مضارع ہے، کمزور چیپٹر ہے، اس سے اس میں فائل واقی تھا، الواقی. تو جب الف لام کے بغیر ہوگا تو واقن ہوگا. اسی سے ہم جو فعل امر پڑھتے ہیں واقینہ، کی، یہ فعل امر ہے، اسی سے کی بچا، تو واقن بچانے والا. کہتے ہیں وقینہ عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینہ عذاب النار. اگلی آیت میں، آیت نمبر 35 میں، اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفت بیان کی کہ جنت کیسی ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل مثال، یعنی صفت الجنت، جنت کی. کون سی جنت کی؟ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے کہ تجری، چلتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں. وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اکلھا، اس کا جو پھل ہے، دائم، وہ ہمیشہ ہے. جنت کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. وظلھا، اور اس کا جو ظل ہے، اس کا جو سایہ ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے. تلقا، یہ، عقبہ، اچھا انجام ہے. کن لوگوں کا؟ الذین، وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ ان کا بہترین اور اچھا انجام ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. جی، اب اس کے بعد کفار کا جو عقبہ ہے، کفار کا جو انجام ہے وہ کیسا ہے؟ وہ آگ ہے. فرمائے وہ عقبہ، اور انجام، الذی الکافرین،
کافروں کا کیا ہے؟ النار، آگ۔ تو کافروں کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو پہلے متقیوں کا انجام بیان کیا، متقیوں کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے، کہ جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے محلات کے نیچے، اس کے درختوں کے نیچے سے نہریں گزرتی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ جنت کے جس کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، بلا روک ٹوک، ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ تو متقی لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جہنم سے، جہنم کی آگ سے۔ کتاب پا کر کچھ خوش اور کچھ نے انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو اہل ایمان خوش ہو گئے اس قرآن کے نزول کی وجہ سے، اس قرآن کو پڑھ کر اہل ایمان خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ اہل ایمان کے دلوں کا سرور ہے، یہ اہل ایمان کے دلوں کی بہار ہے یہ کتاب، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، یفرحون، فرح یفرح سے، سمع یسمع اس کا چیپٹر ہے، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل، اس چیز کے ساتھ کہ جو انزل نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، یعنی قرآن، یعنی قرآن کو پا کے وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب، اور احزاب میں سے، احزاب حزب ان کی جمع ہے، اور حزب کسے کہتے ہیں؟ گروہ کو کہتے ہیں۔ اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ من جو ینکروا انکار کرتے ہیں، بعضہ، اس کے بعض کا، یعنی قرآن کے بعض کا، قرآن کے بعض حصے کا، کچھ جو گروہ ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ تو احزاب سے مراد یہاں پہ کون ہیں؟ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ۔ قل کہہ دیجئے، انما امرت، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، ولا اشرک بہ، اور میں شرک نہ کروں۔ یہ قرآن کا بہت عظیم پیغام ہے، اور یہ عظیم ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فرمایا الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، مآب، میرا پلٹنا ہے، یعنی میرا جو پلٹنا ہے، میرا جو لوٹنا ہے، وہ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ تو مآب اصل میں مآبی تھا، میرا مآب، یعنی میرا پلٹنا، میرا جو ہے لوٹنا، تو یا یہاں پہ کیا ہوا؟ گر گیا۔ آیت نمبر 37 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی فرمان بنا کر اتارا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، کیونکہ جو کفار مکہ، جو کفار قریش تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، جو قریشی مکہ، تو ان سب کی زبان جو کیا تھی؟ عربی زبان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، جس زبان، جو زبان اس کی قوم بولتی تھی، تو وہی زبان اس نبی کو دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی زبان کے اندر کتاب نازل کی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، حکماً، ایک فرمان، عربین، عربی حکم بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا، عربی حکم بنا کر، عربی فرمان بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا، کہ یہ قرآن یہ عربی زبان کے اندر ہے، جو بڑی بہترین اور بڑی واضح اور فصیح زبان ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر آپ نے اتباع کی، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کے اہوا کی، ان کی خواہشات کی، بعد، اس کے بعد، کہ ما جو جاءک، آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے،
یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، اتباع کی، جو منکرین ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اہل باطل ہیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اگر اتباع کی، حالانکہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، تو مالک نہیں آپ کے لیے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، نہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی حمایتی، ولا واکن، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ واکن پہلے گزر چکا ہے۔ تو دیکھیں خطاب جو ہے اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن اصل میں جو سبق ہے وہ ہمارے لیے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کے لیے ہے، کہ علم آ جانے کے بعد بھی اہل باطل کی خواہشات کی جو پیروی کرے گا، جو ان کی مان کے چلے گا، جیسے وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق چلے گا، فرمایا کہ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی ولی ہوگا، اور نہ ہی اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے بھی اہل و عیال تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولادیں تھیں، یعنی آپ سے پہلے بھی جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی بھی اہل و عیال تھے، ان کی بھی اولاد تھی۔ آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے کہ آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کی اولاد ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ تو اس میں اصل میں کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ وہ حیران ہو کے یہ سوال کرتے تھے، یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، کہ جو انسان تھے، جو بشر تھے، اور ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، اور نشانی اور معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، رسولاً، رسول، رسول ان کی جمع ہے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، لہم، ان کے لیے، ازواجن، ہم نے بنائے ان کے لیے ہم نے بنائی بیویاں، وذریۃً، اور اولاد، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی۔ وما كان لرسول، اور نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے، کسی بھی رسول کے اختیار میں نہیں ہے، ان یأتی بآیۃ، کہ وہ کوئی آیت لے آئے، وہ کوئی معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نشانیاں اور معجزات رسولوں کے اختیار میں بھی نہیں ہیں، نشانیاں اور معجزات ان کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو رسول کو معجزہ عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیے جو معجزہ ہے اور اس کرامت، اس میں کیا فرق ہے کہ جو معجزہ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ رسول سے ہے اور نبی سے ہے، اور وہ بھی رسول اور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو کرامت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ خاص ہے، اور ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کرامت خود اپنے ہاتھ پہ ظاہر کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلِّ أَجَلٍ، ہر جو اجل ہے، ہر جو وقت ہے، اس کے لیے کتاب، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر اجل کے لیے کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ ہر جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس کے لیے کتاب یعنی لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی فیصلہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اسی طرح اگر نشانی اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا ہوا تو اس کا بھی ایک خاص وقت ہے، ایک خاص مقرر کردہ وقت ہے اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 39 میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ فرمایا یمحو اللہ، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، محا یمحو،
کمزور چپٹ رہی ہے. یمحو اللہ، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. وَيُثْبِتْ، اور ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس حکم کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے اس سے. اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی جو چیزیں ہیں کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں، جیسے دعا ہے، جیسے صلہ رحمی ہے. حدیث کے اندر ہے کہ لا يرد الدعاء لا يرد القضاء الا دعا، کہ جو قضا ہے، جو قضا و قدر، جو تقدیر ہے، اس کو دعا بدل دیتی ہے. وعنده، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس الکتاب، اصل کتاب یعنی لوح محفوظ. لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور لوح محفوظ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. جو لوح محفوظ کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ، اس میں لوح محفوظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، وَإِمَّا، اور اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذی، بعض وہ، نعیدہم، کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. یعنی بعض عذاب کا بعض حصہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ہی، کہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جواب کیا ہے کہ پھر ضرور آپ کا اور آپ کے صحابہ کا جو ہے وہ سینہ وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے ٹھنڈک کا باعث بن جائے گا. یا تو ہم دنیا میں ان کو عذاب کا بعض عذاب کا مزہ چکھا سکتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ کو فوت کر دیں. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بلاغ ہے، واضح کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. تو جو داعی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، اس کے ذمہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یہ ہے کہ انسان پہنچائے، بس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائے، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ. اور اگر ایک طریقہ دعوت کا اگر وہ نفع بخش نہ ہوا تو کوئی اور طریقہ استعمال کرے جو بہترین ہو، جو اچھا طریقہ ہو. تو مقصد کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. آگے اگر وہ مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے کی ذمہ داری جو مبلغ ہے اس پر نہیں ہے. اس کے ذمہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم بہترین انداز میں، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اور فرمایا وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ کیا حساب ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا، کیا اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، یعنی ان کفار نے کیا نہیں دیکھا، ان، کہ بے شک ہم، نأتی، ہم آتے ہیں، الارض، زمین کی طرف، کہ ہم زمین کی طرف آ رہے ہیں، ننقصها، اس کو کم کرتے ہوئے، نقص ینقص، اسی سے نقص، کمی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ اردو میں بھی، نقصان بھی اسی سے ہے. تو ننقص، ہم کم کرتے آ رہے ہیں زمین کو، من اطرافها، زمین کی اطراف، زمین کی سائڈ سے، زمین کے کناروں سے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو، زمین کے اطراف، زمین کے کناروں سے ہم زمین کو کم کرتے آ رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ مشرکوں پہ وہ تنگ ہو رہی ہے. مشرکین پہ جو زمین ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ تنگ ہو رہی ہے. کہ عرب کی جو سرزمین ہے مشرکوں پر بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کو عروج اور غلبہ حاصل ہو رہا ہے. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ شروع میں جو اہل ایمان تھے وہ کتنے کم تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے دین کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین پھیلتا چلا گیا. لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، داخل ہوتے گئے، اور فتوحات کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا گیا. تو کیا یہ چیز، یہ بات انہوں نے مشاہدہ نہیں کی ان کفار، ان مشرکین نے؟ واللہ یحکم، اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. لا معقبہ، نہیں ہے رد کرنے والا، نہیں ہے نظر ثانی کرنے والا کوئی بھی لحکم ہی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ سریع الحساب، اللہ نے فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو سورت کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی چالوں کا تذکرہ کیا، کفار کی جو تدبیریں تھیں حق کے مقابلے میں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وقد، اور تحقیق، مکر کیا، چال چلی، تدبیریں کی، الذین، ان لوگوں نے کہ کون سے؟ من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. جو ان سے پہلے تھی انہوں نے بڑی تدبیریں اختیار کیں حق کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، کہ جو اصل جو تدبیر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اصل جو تدبیر ہے وہ ساری کی ساری للہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جمیع، ساری کی ساری. کہ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل مکر جو ہیں، جو چالیں چلنے والے ہیں، جو کفار ہیں، جب یہ حق کے مقابلے میں چالیں چلتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری چالوں کو کیا کر دیتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما، جو تکسب، کماتا ہے، کل نفس، ہر نفس. کمانے سے مراد یہاں پہ کیا؟ اعمال، کہ ہر نفس جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سارے کے سارے اعمال کو. وَسَيَعْلَمُ، اور ان قریب جان لیں گے. کہ سین ہے، سین آیا ہے فعل مضارع سے پہلے، تو اس کا معنی مستقبل کے لیے خاص ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انتہائی ان قریب، بہت جلد. دیکھیے سوفا، اگر سوفا وہ بھی مستقبل کے لیے آتا ہے، تو سوفا اور سین میں کیا فرق ہے؟ کہ سین جو ہے سوفا کے مقابلے میں زیادہ، یعنی کہ انتہائی قریب. کفار جو ہیں قریب، انتہائی قریب جان لیں گے کہ لیمن، کس کے لیے ہے؟ عقبی الدار، آخرت کا انجام. اس گھر کا جو اچھا انجام ہے وہ کس کے لیے؟ ان قریب کفار جان لیں گے. کفار کے رسالت کے انکار پر کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. کفار تھے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کی رسالت کا اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلہ، کہ آپ نہیں ہیں مرسلہ، رسول. کفار کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ہرگز رسول نہیں ہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے، شہیداً، گواہ، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ کہ جو عندہ، اس کے پاس ہے، علم الکتابی، کتاب کا علم. یعنی وہ بھی گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ بندہ بھی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب کا علم، کون سی کتاب؟ کتاب سے مراد یہاں پہ تورات و انجیل ہیں. یعنی یہود و نصارہ میں سے بھی جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ گواہی دیں گے. آپ ان سے جا کے پوچھئے
وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہے اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں، برحق رسول ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ رعد کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا تعارف، یہ مکی سورہ ہے اور اس سورت کی آیات کی تعداد 52 ہے، اور سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 35 سے شروع ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ تو اس سورت کی جو دو آیاتیں، آیت نمبر 28 اور 29 جو ہیں، وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور باقی جتنی بھی جو آیات ہیں وہ ہجرت سے پہلے کی ہیں، یعنی مکی صورت ہے، اور صرف جو آیت نمبر 28 اور 29 ہے وہ مدنی آیات میں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس صورت کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ جیسے مکی صورتوں کے جو موضوعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمانیات، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان، بدلہ ملنے پر ایمان، تو اس کے موضوعات بھی یہی ہیں۔ لیکن جیسے ہر صورت کا ایک اساسی اور ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے، تو اس صورت کا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ الایمان بالرسالہ، کہ رسول پر ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اس کی تاکید کی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا اور اس کو ایمان بالرسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی انبیاء اور رسول کی بعثت، ان کو بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی ہدایت، اس کا تذکرہ ہے، اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آنا اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانا اور بلانا، یہ صورت کے موضوعات میں سے ہے۔ تو پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اللہ عالم المرادی، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان حروف کے معنی اور مطلب کو۔ کتاب ہے یہ، انزل اللہ، نازل کیا ہم نے اس کو، الیک، آپ کی طرف، یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں۔ لتخرج، دیکھیے اخراج، اخرج یخرجو، اس کا چیپٹر ہے اسلم یسلمو۔ تو اخراج ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خروج، نکلنا، اخراج، نکالنا کسی چیز کا، کہ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، الناس، لوگوں کو، کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے۔ تو اندھیرے، کس چیز کے اندھیرے؟ کفر و شرک کے اندھیرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندھیرے، الی النور، نور کی طرف آپ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی، توحید کی روشنی کی طرف آپ لے کے آئیں، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کے حکم سے۔ کس راستے کی طرف آپ نکال کے لے کے آئیں؟ الی صراط العزیز الحمید، الی طرف صراطی، راستہ، العزیز، جو انتہائی غالب ہے، زبردست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ الحمید، جو تعریف کے لائق ہے، اس کے راستے کی طرف آپ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو لے کے آئیں۔ لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے، لوگوں کو ظلمات سے نکال کے لوگوں کو روشنی اور نور کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ اللہ الذی، اللہ کے جو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ ویل، اور ویل ہے اور عذاب ہے، کن کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، عذاب شدید کی وجہ سے، عذاب شدید، سخت عذاب کے باعث کفار کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں، کفار کی بعض بری صفات کا بیان ہے کہ یہ کفار، یہ کون ہیں؟ کہ الذین، وہ، یستحبون، جو محبت رکھتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی زندگی ان کو پسند ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ وہ یصدون، اور دوسری صفت، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کفار روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا، اور اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلاش کرتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا،
بغا یبغی سے یہ کون سا چیپٹر ہے؟ یہ کمزور چیپٹر ہے. وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، یعنی اس راستے میں. ہا دیکھیے مؤنث ہے اور ہا سے مراد یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف ہے؟ سبیل. سبیل کیونکہ مؤنث ہے عربی میں، راستہ. وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ایواجن ٹیڑھا پن. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وَيَبْغُونَهَا ایواجا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے نہیں. اللہ تعالیٰ کا راستہ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اسلام ہے. تو اس کو وہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، تاکہ اس کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت ڈالی جائے، نفرت پیدا کی جائے، اور تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے، تاکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں اس کو. اولئک یہ لوگ فی ضلال بعید یہ دور کی گمراہی میں ہیں. یہ کیسی گمراہی میں ہیں؟ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہر رسول اپنی قوم کی ہی زبان میں، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہی زبان میں بھیجا ہے. گمراہی اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا نہیں ہم نے بھیجا مِن رسول کوئی بھی رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا مگر بلسانی قومی ہی اس کی قوم کی زبان کے ساتھ. یعنی وہ جو رسول تھا وہ اپنی قوم کی زبان ہی بولتا تھا، کوئی اور زبان نہیں. اور وجہ کیا بیان کی؟ لیبین تاکہ وہ بیان کرے لہم ان کے لیے، تاکہ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، واضح کر دے. اگر قوم کی زبان کوئی اور ہو، رسول کسی اور زبان میں ہو، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تو پھر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا اپنی قوم کی زبان کے ساتھ ہی. فَيُضِلُّ اللَّهُ اللہ نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے مَن یشاء جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مَن یشاء جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آیات دے کر بھیجا اور ان کی ذمہ داریوں کا بیان ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. اور کیا پیغام دیا؟ کیا ان کی ذمہ داری تھی؟ ان یہ کہ اخرج نکال قومک اپنی قوم کو، کس چیز سے؟ من الظلماتی ظلمات سے، اندھیروں سے، یعنی کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال. اور کس طرف لے کے جا؟ الی النوری نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی، توحید کی روشنی کی طرف. وذکرہم اور یاد دلا ان کو بایام اللہ اللہ تعالیٰ کے دن، ان کو اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلا. اللہ تعالیٰ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسانات کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت عطا فرمائی. اور ایک اس کا مطلب ہے کہ وہ وقائع، وہ واقعات کہ جن میں کہ جو شاذ و نادر، وہ ایسے واقعات کہ جس میں بڑی عبرت ہوتی، جس میں بڑی عبرت ہے، وہ واقعات ان کو یاد دلا کہ جن سے وہ گزر چکے، وہ واقعات کہ جن سے وہ کیا ہوئے؟ گزر چکے. ان فی ذلک کہ بے شک اس میں لآیات البتہ یقیناً نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر انتہائی صبر کرنے والے کے لیے. صبار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. تو ان میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے. آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ کون سی نعمتیں؟ اذ جب ان جاکم اس نے تمہیں نجات دے دی تھی، من آل فرعون آل فرعون سے، فرعون کی آل سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرما دی تھی۔ اب وہ کیا کرتے تھے تمہارے ساتھ؟ یسومونکم وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، سوء العذاب انتہائی برا عذاب جو ہے نا وہ تمہیں دیتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ اور وہ برے طریقے سے ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، انتہائی برے طریقے سے تمہارے بیٹوں کو کیا کر دیتے تھے؟ ذبح کر دیتے تھے۔ اور بیٹوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ کہ تاکہ فرعون کی بادشاہت کوئی اس سے چھین نہ لے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اور عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ تاکہ ان سے کام کرایا جائے، تاکہ ان سے خدمت لی جائے۔ وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَاءٌ بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم انتہائی عظیم بڑی، یعنی اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ کس چیز میں؟ ذالکم کس چیز میں؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی کہ تمہیں نجات عطا فرما دی فرعون سے، آل فرعون سے، تو یہ ایک نعمت تھی، تو نعمت بھی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرعونی تھے وہ تمہارے بیٹوں کو انتہائی بری طرح ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں سے کام لیتے تھے اور تمہیں طرح طرح کے عذاب دیتے تھے، تو اس میں بھی تمہارے لیے یہ جو مصیبت تھی، پریشانی تھی، اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا، اور اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَإِذْ اور جب، آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ اور جب، تَأَذَّنَ صاف اعلان کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ تو یقیناً ضرور میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا، زیادہ عطا فرماؤں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ فی المضارع ہے، زیادہ یزیدو سے کمزور چپٹ رہی ہے، کہ جب تمہارے رب نے واضح اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں انتہائی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفر کیا تو ان عذابی تو بے شک جو میرا عذاب ہے لشدید بڑا ہی سخت ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا۔ تو اس میں ہم نے سبق لینا ہے اور اس میں ہم نے عمل کرنا ہے، سبق بھی حاصل کرنا ہے اور پھر اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی شکر والی زندگی بنانی ہے، ہم نے اپنی زندگی صبر والی زندگی بنانی ہے، اور ہم نے کفر سے اور ناشکری سے بچنا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی تو بے شک میرا عذاب لشدید یقیناً بڑا سخت ہے۔ قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا اگر تم کفر کرو، انتم تم، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہیں، جمیعاً سارے کے سارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم اور زمین میں جو بھی انسان ہے سارے کے سارے اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ فإن اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ لغنی وہ انتہائی بے پرواہ ہے، حمید اور بہت زیادہ تعریف والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم پچھلے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی خبر تمہارے پاس کیا نہیں آئی؟ الم یأتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس؟ نبأ خبر کن کی؟ الذین ان لوگوں کی کہ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ کون سے لوگ؟ کون تھے وہ؟ قوم نوح قوم نوح کی خبر، وعاد اور عاد کی، وثمود اور سمود کی، والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد تھے۔ کیا تمہارے پاس ان قوموں کی ہلاکت، ان قوموں کی تباہی، کہ ان کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ اور جو ان کے بعد تھے کہ لا یعلمہم الا اللہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا جاءتہم رسلہم آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبیناتی بینات لے کے، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ان کے رسول ان کے پاس کیا لے کے آئے تھے؟ واضح نشانیاں لے کے آئے تھے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ فردو پس انہوں نے لوٹا دیے، رد یا ردو تو فردو
یہ فعل ماضی ہے. فردو پس لوٹا دیے انہوں نے ایدیہم اپنے ہاتھ انہوں نے لوٹائے فی افواہہم اپنے منہوں میں. انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ غصے کے مارے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لے لیے، نہیں اپنے منہ میں کاٹنا شروع ہو گئے. قوم کے لوگ جو منکرین تھے، جو انبیاء پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ غصے کے مارے، حسد کے مارے، بغض کے مارے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کیا انبیاء کے خلاف. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء پر ہنستے ہوئے، تعجب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے. یہ اس کا دوسرا مطلب ہے جو مفسرین نے بیان کیا. اور ایک تیسرا مطلب مفسرین نے جو بیان کیا اس کا وہ یہ ہے کہ ہاتھ منہ کی طرف لے جا کر یہ اشارہ کرتے کہ تم خاموش ہو جاؤ. اور پھر کیا کہا انہوں نے؟ وقال، انہوں نے کہا انا بے شک ہم، کفرنا ہم نے کفر کیا، بے شک ہم نے کفر کیا، بما ارسلتم اس چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو چیز تم کو دے کے بھیجی گئی ہے ہم اس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی یقیناً ہم ہیں شک میں، لفی شکن ہم یقیناً شک میں ہیں. کس چیز سے؟ مما اس چیز سے کہ جو تدعوننا تم بلاتے ہو ہمیں الی اس کی طرف. جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نا، ہم اس کی طرف شک میں ہیں. کس طرح کا شک؟ مریبن انتہائی بے چین کر دینے والا، انتہائی بے چین کر دینے والے شک میں ہم. یعنی کہ انہوں نے کیا بولا؟ اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ پہلا تو یہ جواب دیا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، جس چیز کو لے کے تم آئے ہو، جس چیز کے ساتھ تم آئے ہو. اور دوسرا جو انہوں نے کہا، جو جواب دیا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف، قیامت کی طرف اور اپنے اوپر ایمان لانے کی طرف، آخرت کی طرف، ہم اس میں تو بڑے ہی بے چین کر دینے والے شک میں ہیں. تو اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالت رسلہم، قالت کہا، رسلہم ان کے رسولوں نے کیا جواب دیا کہ اف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میں شک ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے؟ فاطر السماواتی، جو فاطر ہے، جو خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یدعوکم، اب ان رسولوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے. لیغفر لکم، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، بخش دے تمہارے لیے. لیغفر، تاکہ بخش دے، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، تاکہ تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے. ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے، الی اجل، ایک وقت تک، مسمی مقررہ، ایک مقرر وقت تک، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے. اگر تم ایمان لے آتے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور ایک مقرر وقت یعنی موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا. تم پہ عذاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. قالو، اب منکرین نے کیا جواب دیا؟ رسولوں نے جب ان کو دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو بتایا، سنایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت یعنی موت تک تمہیں مہلت بھی دے، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، قال، انہوں نے کہا، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، بشر مثلنا ہماری مثل، ہماری طرح. انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، تو ہم کیسے تمہیں رسول مان لیں، ہم کیسے تمہاری بات پر اعتبار کرنا شروع ہو جائیں. تریدون، تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تصدون، تم ہمیں روکو، اما اس چیز سے کہ جو کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا. یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم
ان کی عبادت نہ کریں، ان کی عبادت چھوڑ دیں، تم ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو کہ جن کی عبادت ہمارے باؤ اجداد کرتے رہے، یعنی ہمارے باؤ اجداد کے معبودوں سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو، ہمارے باؤ اجداد کے طریقے سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا، بس تم لے آؤ، بِسُلْطَانٍ، دلیل مبین، واضح، بس تم کیا کرو، واضح جو ہے نا وہ دلیل لے کر آؤ، یعنی ایسا جو ہے معجزہ، ایسی دلیل کہ جسے وہ دیکھنے کے آرزو مند تھے، جس سے وہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جو سلطان مبین، ایک واضح دلیل تو تم لے کے آؤ، پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کو سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اسے جو پڑھتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔